جو شخص تنگ دست ہے، غریب ہے، محتاج ہے، رزق کی کمی کا شکار ہے، وہ یہ عمل لازمی کر لے۔ کون سا عمل؟ یہ آپ کو اسی ویڈیو میں پوری تفصیل سے بتاؤں گا۔ پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ یہ ویڈیو پوری دیکھنے پر اس عمل کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالی اس شخص کی غربت کو امیری میں بدل دے گا، تنگ دست کو غنی کر دے گا اور محتاج کو محتاجگی سے محفوظ فرمائے گا۔ یہ بڑا مجرب عمل ہے۔ جو بھی شخص اللہ پر توکل کر کے یہ عمل کرتا ہے تو اللہ پاک اس کا نصیب بدل دیتا ہے، آسمان کے اوپر سے اور زمین کے نیچے سے اس کا رزق اس تک پہنچاتا ہے۔ ناظرین، کیا آپ نے پہلے رزق کے حوالے سے کوئی عمل کیا ہے؟ اگر کیا ہے تو کتنے دن کیا اور اس سے آپ کو کیا رزلٹ ملا؟ کامنٹ میں ضرور بتائیں۔ کوئی شخص چاہے کتنا ہی غریب ہو، مفلس ہو، نادار ہو، گھر میں ہر وقت فاقہ رہتا ہو، یا مال و دولت، رزق، روزی روزگار، کاروبار کے مسئلے مسائل ہوں، اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ سب ختم ہو جائیں گے اور اللہ پاک اپنا خصوصی کرم فرمائیں گے۔ یہ عمل کرنے والا اپنا نصیب بدلتا اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے گا۔ کوئی بھی شخص رزق کی کمی میں ہے، اگر وہ یہ عمل کرتا ہے تو رزق میں کشادگی ہوگی۔ یوں سمجھیے کہ آپ آگے آگے اور رزق آپ کے پیچھے پیچھے ہوگا۔ رزق کے حوالے سے آپ کی پریشانی جو اس وقت آپ کو درپیش ہیں، ان سے نجات مل جائے گی۔ یہ بڑا ہی بابرکت اور رزق میں کشادگی کے لیے بہت مؤثر ہے۔ جب آپ اسے کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتوں سے کبھی محروم نہیں رہیں گے۔ اللہ پاک آپ کے لیے رزق ملنے کے غیبی اسباب پیدا فرمائے گا۔ یقین جانیں، آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے کہ رزق کہاں سے آ رہا ہے۔ ایسا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ مجھے بھی اس سے بہت نفع ہوا۔ اللہ نے ایسے ذرائع سے رزق عطا فرمایا جو وہم و گمان میں نہ تھا۔ ویسے یہ عمل ہر مسلمان کر سکتا ہے، خواہ وہ عام ہو یا خاص، لیکن وہ لوگ جو مزدور ہیں، دن بھر مزدوری کرتے ہیں، وہ اپنی محنت مزدوری کے ساتھ یہ عمل بھی کریں۔ دعوے سے کہتا ہوں، ایک تو آپ کے کام میں آسانی ہوگی اور دوم رزق میں برکت بھی ہوگی۔ اللہ پاک غیب سے آپ کو روزی پہنچائے گا۔ یہاں میں اپنے مزدور ساتھیوں کے لیے کچھ کہنا چاہتا ہوں جو نہ دھوپ دیکھتے ہیں، نہ گرمی نہ سردی، اور اپنے اہل و عیال کے لیے سخت محنت کرتے ہیں اور حلال روزی کماتے ہیں۔ اگر اس ویڈیو کو کوئی مزدور دیکھ رہا ہے تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے معاشرے کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ ایسے عظیم انسان ہیں جن کا دن عام طور پر طلوع آفتاب سے پہلے شروع ہوتا ہے، جو بہت بابرکت وقت ہے۔ اللہ نے آپ کو جسمانی طور پر بہت مضبوطی دی ہے۔ آپ میں برداشت اور محنت کی عظیم صفت ہے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جو اگر کسی انسان میں ہوں تو وہ ایک نہ ایک دن کامیاب ہو جاتا ہے۔ لہٰذا میں آپ کو کہتا ہوں کہ محنت کرتے رہیں اور مزدوری میں جو مشکلات آپ کو درپیش ہیں ان کا بہادری سے ڈٹ کر مقابلہ کرتے رہیں۔ آپ چونکہ معاشرے کی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، اس لیے اپنا کام پوری ایمانداری اور دیانتداری سے سر انجام دیں۔ حالات چاہے کتنے ہی زیادہ سخت ہو جائیں، کبھی حرام کی طرف نہ جائیں، ہمیشہ حلال روزی کمائیں اور ساتھ ہی آج کی ویڈیو میں بتایا ہوا عمل ضرور کریں۔ انشاءاللہ رزق میں اتنی برکت ہوگی کہ آپ کا نصیب کھل جائے گا۔ ایسے ذرائع سے آپ کو رزق ملے گا کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ یہ عمل جس نے بھی کیا اسی کا نصیب بدلا، تو آپ بھی اللہ پر بھروسہ کر کے یہ عمل لازمی کر لیں۔ تقدیر ایسے بدلے گی جیسے اندھیرا اجالے میں بدلتا ہے۔ دوستوں، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ہمارے فلسطینی مسلمان بھائی بہنیں، بچے بچیاں سخت مصیبت میں ہیں۔ ان کا اللہ کے سوا زمین پر کوئی آسرا نہیں، کوئی ان کی مدد کو آگے نہیں آ رہا۔ عرب کے لوگ تو پتہ نہیں ان کی ایمانی غیرت کہاں مر چکی، وہ غیرت سے اتنے خالی ہوں گے یہ کبھی سوچا نہیں تھا۔ اس لیے آپ جب اپنے لیے دعا کو ہاتھ اٹھائیں تو مظلوم فلسطینیوں کے لیے بھی خصوصی دعائیں کریں، کیونکہ فی الحال اس کے علاوہ ہم اور کر بھی کیا سکتے ہیں۔ اگر یہ نہیں کیا تو ڈرو اس وقت سے، کہیں یہ حالات، یہ آزمائشیں، یہ سختیاں، یہ امتحان ہم پر آ گئے تو ہم کیا کریں گے؟ کیا ہم میں وہ قوت ثبات ہے جو ہمارے بہادر فلسطینیوں میں ہے؟ اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے۔ آپ بھی کامنٹ میں ان کے لیے دعائے کلمات ضرور لکھیں تاکہ جتنے بھی لوگ اس وقت یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ سب آمین کہیں اور پتہ نہیں کس کے آمین میں اثر ہو اور ہمارے فلسطینیوں کو ظلم سے آزادی نصیب ہو جائے۔ اور آزادی فلسطین کی تحریک میں شامل ہونے کے لیے ابھی کامنٹ میں فری فلسطین لکھیں۔ وقت آ گیا کہ کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انہیں اپنی ایمانی طاقت دکھائیں اور ثابت کریں کہ آج بھی ہمیں وہ جرأت بے باکی ہے جس کے آگے دنیا کی بڑی بڑی سپر پاور طاقتوں نے گھٹنے ٹیکے۔ حضرت امام علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ جان رکھو، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے بندے کے لیے مقدر کر رکھا ہے وہ بغیر کسی کمی بیشی کے اس تک پہنچے گا، اگرچہ وہ رزق و روزی کو تلاش کرنے کے طریقے نہ جانتا ہو۔ نیز جتنا خدا نے اس کے لیے مقدر کر رکھا ہے اس سے زیادہ اس کو نہیں پہنچے گا، بھلے وہ بہت زیادہ چالاک اور ہوشیار ہی کیوں نہ ہو۔ یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ اللہ پاک نے اس دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے، اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے، ہر خاص و عام جانتا ہے۔
اصل سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اللہ نے دنیا کو دارالاسباب کیوں بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دارالاسباب اس لیے بنایا ہے کہ دنیا میں ہر چیز اسباب کے جلووں میں ظہور پذیر ہوتی ہے، اور دنیا کو دارالاسباب اس لیے بنایا کہ دنیا انسانوں کے لیے امتحان و آزمائش کی جگہ ہے، اور دنیا کو دارالامتحان اس لیے بنایا کہ دنیا آخرت کے لیے بنائی گئی ہے، جس کے لیے اس کا دارالامتحان ہونا بنتا ہے تاکہ آخرت میں اچھے برے اعمال والوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے۔ تو دنیا میں اسباب کا استعمال کرنا ضروری ہے۔ جیسے اگر کسی انسان کو پیاس لگے تو اسے پیاس بجھانے کے لیے پانی کے پاس جانا ہوگا، نہ کہ پانی خود چل کر اس کے پاس آئے گا۔ تو پانی کے پاس پیاسے کا جانا سبب بنا، جس کے نتیجے میں اس کی پیاس بجھ گئی۔ ایسے ہی دنیا دارالاسباب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے کچھ نہ کچھ اسباب پیدا فرمائے ہیں۔ اب یہاں بات رزق پر ہو رہی ہے، اس لیے یہ جانتے ہیں کہ حلال رزق کے لیے کیا سبب اختیار کیا جائے۔ یوں سمجھیے کہ جن اسباب کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے رزق طلب کیا جاتا ہے وہ تو بہت سے ہیں، ان میں سے ایک اہم سبب اللہ تعالیٰ کی حضور توبہ و استغفار کرنا ہے۔ یہ اتنا طاقتور عمل ہے جو رزق کی بندش کو ختم کر دیتا ہے۔ اس عمل کا انسان کے رزق کے ساتھ بڑا گہرا کنیکشن ہے۔ یہاں آپ کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ مومن کا رزق استغفار کرنے سے بڑھ جاتا ہے؟ اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ تو اس کے پیچھے راز یہ ہے کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے اور کوئی کفارہ اس کے لیے نہیں کرتا تو اس کا رزق اس کے کفارے میں آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے معاش میں تنگی آ جاتی ہے۔ لیکن جب وہ استغفار کرنے لگتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہنے لگتا ہے تو اس وقت یہ استغفار اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے اور اس کا رزق کشادہ ہو جاتا ہے۔ اس کی تصدیق خود قرآن شریف اور احادیث مبارکہ سے بھی ہوتی ہے۔ متعدد آیات کریمہ اور احادیث شریفہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ توبہ و استغفار رزق کے حصول کے اسباب میں سے ایک اہم سبب ہے۔ جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا، جس کا مفہوم ہے اپنے پروردگار سے گناہوں کی معافی طلب کرو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ وہ آسمان سے تم پر موسلادھار بارشیں برسائے گا اور تمہارے مالوں اور اولاد میں اضافہ کرے گا اور تمہارے لیے باغات اور نہریں بنائے گا۔ علماء نے اس کی تشریح اس طرح کی ہے کہ جب قوم نوح عرصے دراز تک حضرت نوح علیہ السلام کی تکذیب کرتی رہی تو اللہ تعالیٰ نے بارش روک دی اور 40 برس تک اولاد کی پیدائش بند کر دی۔ اس طرح ان کے مال اور چھپائے تباہ ہو گئے۔ اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے جو کچھ فرمایا وہ آپ نے جان لیا۔ معذرت کے ساتھ آج توبہ و استغفار کے حوالے سے عوام میں بہت سی خرابیاں پائی جاتی ہیں۔ بہت سے لوگوں کے خیال میں توبہ و استغفار اس کا تعلق صرف زبان سے ہے، اس لیے وہ زبان سے استغفر اللہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں اور سیاہ کاریوں میں بھی ملوث رہتے ہیں۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو زبان سے تو کہتے ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لیکن ان مبارک الفاظ کا اثر نہ تو ان کے دل پر ہوتا ہے اور نہ ہی ان کے اعمال میں کہیں دکھائی دیتا ہے۔ شریعت میں توبہ کا مطلب گناہ کو اس کی برائی کی وجہ سے چھوڑنا، اپنی غلطی پر نادم ہونا، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرنا، اور جن اعمال کی تلافی ان کے دوبارہ ادا کرنے سے ہو سکے تو ان کے لیے بقدر استطاعت کوشش کرنا ہے۔ جب یہ چاروں باتیں جمع ہو جائیں تو ان کے پورا ہونے سے توبہ کی شرائط پوری ہو گئی۔ استغفار قول و فعل دونوں سے گناہوں کی معافی طلب کرنے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تم اپنے رب سے گناہوں کی معافی طلب کرو، وہ گناہوں کو بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں۔ اس ارشاد میں صرف زبان ہی سے گناہوں کی معافی طلب کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ زبان اور عمل دونوں کے ساتھ معافی طلب کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ عمل کے بغیر صرف زبان سے گناہوں کی معافی طلب کرنا شاید وہ اثر نہ کرے جو دل سے گناہوں پر معافی طلب کرنے پر ہوتا ہے۔ حافظ ابن کثیر اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرو، اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور اس کی اطاعت کرو تو وہ تم پر رزق کی فراوانی فرما دے گا، تم پر آسمان سے باران رحمت نازل فرمائے گا، زمین سے خیر و برکت اگلوائے گا، زمین سے کھیتی کو اگائے گا، جانوروں کا دودھ مہیا فرمائے گا، تمہیں اموال اور اولاد عطا فرمائے گا، قسم قسم کے میوجات والے باغات عطا فرمائے گا اور ان باغوں کے درمیان نہریں جاری فرمائے گا۔ واضح رہے کہ استغفار کے دنیا میں حاصل ہونے والے ایسے فوائد کا ذکر قرآن میں اور بھی کئی مقامات پر آیا ہے۔ مثلا سورہ مائدہ اور سورہ اعراف میں ان سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ استغفار کا دنیا میں بھی یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس سے تنگدستی اور کئی دوسری قسم کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ امام سے ایک شخص نے قحط کا شکوہ کیا، دوسرے نے آ کر محتاجی کا اور تیسرے نے اولاد نہ ہونے کا، تو آپ نے ان تینوں کو استغفار کرنے کا حکم دیا۔ کسی نے حیرت سے کہا کہ ان کے شکوے تو الگ الگ ہیں لیکن آپ نے ہر ایک کو استغفار ہی کا حکم دیا۔
اس کے جواب میں آپ نے سورہ نوح کی 10 تا 12 آیات پڑھ کر اسے مطمئن کر دیا۔ بعض علماء تو کہتے ہیں کہ ہر مقصد کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور استغفار کرنا چاہیے۔ چنانچہ ایک دفعہ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارش کی دعا کرنے کے لیے باہر نکلے اور صرف استغفار پر اکتفا فرمایا۔ کسی نے عرض کیا، امیر المومنین، آپ نے بارش کے لیے تو دعا کی ہی نہیں۔ فرمایا کہ میں نے آسمان کے ان دروازوں کو کھٹکھٹا دیا ہے جہاں سے بارش نازل ہوتی ہے۔ پھر آپ نے سورہ نوح کی یہی آیات لوگوں کو پڑھ کر سنا دیں۔ محترم ناظرین، میں نے استغفار پر اور بھی ویڈیوز بنائی ہیں، سب میں ان کے الگ الگ فضائل اور فوائد بیان کیے ہیں۔ اگر آپ انہیں دیکھنا چاہتے ہیں تو میں نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ان کے لنکس دے دیے ہیں، آپ انہیں بھی کم از کم ایک مرتبہ ضرور دیکھیں۔ دعوے سے کہتا ہوں کہ وہ آپ کی زندگی میں بڑی گہری مثبت تبدیلیاں پیدا کر کے زندگی میں انقلاب مچا دیں گی۔ انہیں دیکھنا ہرگز نہ بھولیں۔ ویڈیو کے آخر میں آپ سے نہایت ہی مدبانہ گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام کومنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ اگر زیادہ لکھنا نہیں آتا تو صرف اللہ لکھ کر ٹائپ کر لیں۔ پڑھنے والا جب تک پڑھے گا آپ کو مفت میں ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔